بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، دعا جس کی قبولیت ازل سے خدا تعالیٰ کی چہرہ نمائی کرتی رہی ہے، دعا جس کے ذریعے سے رب ذوالمنن اپنے بندوں کی چیخ و پکار کو سنتا اور ان کے زخموں پر ان الموجود کی مرہم رکھتا چلا آیا ہے، دعا جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادت، یعنی دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے۔ ہر دور میں خدا رسیدہ لوگ دعا سے ہی ہزاروں معجزات دکھاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں، یا جو کچھ کہ اولیاء کرام ان دنوں تک عجائب و کرامات دکھلاتے رہے، اس کا اصل منبع یہی دعا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، وہیں ان کی دعا اور قبولیت کے معجزے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ دعا اور قبولیت دعا کی مجسم تصویر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں ہمیں قبولیت دعا کے سینکڑوں واقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قبولیت دعا کے چند واقعات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعاؤں سے مردوں کو نئی زندگی ملتی تھی، مریض شفا یابی پاتے تھے، ماؤں کی گودیں ہری ہوتی تھیں، اسیروں کو تختہ دار سے رہائی ملتی تھی۔ جی نجیب صاحب، بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کو دعاؤں کی طرف تو رغبت ہی اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور کی دعائیں بھی قبول کرتا تھا، اور اس قبولیت دعا کے چیلنج کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جو زمانے کے علماء تھے ان کے سامنے بھی رکھا، اور حضور نے فرمایا کہ قبولیت دعا میں میرے ساتھ مقابلہ کر لیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اور میں سچا ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت مرزا خدا بخش صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اکلوتا لڑکا عطاء الرحمن وہ ایسا سخت بیمار ہو گیا، ایسا اچانک بیمار ہوا کہ اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کی اور پاؤں کی نبض بالکل ساکت ہو چکی تھی، رنگ اس کا بالکل غیر ہو چکا تھا، جسم اس کا بالکل سرد ہو چکا تھا۔ اس ساری کیفیت کو دیکھ کر اس کی جو والدہ تھیں ان سے رہا نہ گیا، اور رنج اور غم میں مبتلا ہو کر وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، اور ان کا بھی کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ان کا بھی جو رنگ تھا وہ غیر ہونا شروع ہو گیا، جسم سرد ہونا شروع ہو گیا، اور دانتوں سے بالکل مل گئے۔ اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ موجود تھیں، دوڑ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئی ہیں اور کہا ہے کہ حضور، عطاء الرحمن تو مرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کی ماں اسے پہلے مرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا شروع کی ہے اور ابھی سجدے ہی میں تھے کہ اطلاع یہ ہے کہ عطاء الرحمن نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کے اب گھر کی مسورات جو تھیں وہ حضرت مرزا خدا بخش صاحب کی اہلیہ کی طرف ہوئی ہیں، ان کے پاؤں ملے ہیں، کیونکہ یہ پینک کا ماحول تھا، سارا اچانک ایک کام ہو رہا ہے، تو پاؤں ملے ہیں، ان پہ عرق گلاب چھڑکا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو امی تھیں عطاء الرحمن کی والدہ، ان کو بھی شفا یاب کیا اور انہوں نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو مردے تھے وہ بھی زندگی پاتے تھے۔ نجیب صاحب، احیاء موتا کا ایک اور واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معروف قبولیت دعا کا واقعہ ہے، جو حضور نے خود حقیقت الوحی میں بھی بیان کیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ عبد الکریم نام کا ایک لڑکا تھا جو حیدرآباد دکن سے قادیان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا. قادیان میں یا دوران پڑھائی اتفاقاً کہیں پر ان کو باولے کتے نے کاٹ لیا اور وہ بیمار ہو گئے, اور بیماری کے علاج کے لیے قادیان سے انہیں کسولی بھیجا گیا جہاں پر انگریز ڈاکٹر تھے, وہ ماہر تھے اور انہوں نے علاج کیا. علاج کر کے کچھ تسلی ہوئی ان کو تو انہوں نے واپس قادیان بھیج دیا لڑکے کو. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس میں بیماری کے اثرات نظر آنے لگ پڑے اور دورے پڑنے لگے, اور یہ نہایت خطرناک بیماری ہوتی ہے. جب دورے پڑنے لگ پڑیں تو اس کے بعد نہایت مشکل ہے, یعنی ناممکن ہی ہے کہ کوئی مریض بچے. تو اس حالت میں قادیان سے تار گئی اور رپورٹ گئی ان ڈاکٹروں کے پاس کہ یہ لڑکا بیمار ہو گیا ہے دوبارہ, تو اس کا کیا علاج کیا جائے. لیکن وہاں سے تار آئی کہ سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم, یعنی افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ لا علاج ہو گیا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لڑکے سے بہت ہمدردی تھی. حضور فرماتے تھے کہ اس کی ماں نے بڑے شوق سے, بڑے جذبے سے اسے دور دراز علاقے میں بھیج دیا ہے صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو جی نہیں چاہتا کہ اس کا اس طرح یعنی موت وارد ہو اس کی. تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر دشمنوں کو ناحق ہنسی کا موقع بھی مل جائے گا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور بڑی گریہ وزاری سے اس لڑکے کے لیے دعا کی, اور حضور کی دعا کی تاثیر دیکھیں کہ وہ لڑکا جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا اور طبی لحاظ سے یہ بالکل بچنا ممکن نہیں تھا, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی اور وہ لڑکا تندرست ہو گیا. گویا جس طرح حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے فرمایا ہے کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے, اے میرے فلسفی اور زور دعا دیکھو تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی تاثیر تھی. جی فرحان قریشی صاحب, اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے لوگوں کے گھر اولاد ہوئی ہے, بہت سی ماؤں کی گودیں ہری ہوئی ہیں. اس ضمن میں ایک واقعہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ میاں غلام نبی صاحب سیٹھی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو 18 کا مرض تھا اور ان کی اولاد ضائع ہو جاتی تھی. وہ اس سلسلے میں خلیفۃ المسیح الاول سے اپنی اہلیہ کا علاج کروا رہے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح الاول میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں علاج کی کوئی ضرورت نہیں, حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائی ہے اور بیٹے کی بشارت دی ہے. اور پھر اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج صبح حضرت مسیح موعود السلام اور حضرت اماں جان اپنے باغ میں سیر کے لیے گئے تھے, تو کچھ مستورات جن میں آپ کی اہلیہ بھی شامل تھیں حضرت اماں جان کے ساتھ وہ ہولیں اور وہ باغ میں چلے گئے. باغ میں حضرت مسیح موعود السلام نے شاہتوت منگوانے کا اظہار کیا, تو جو مستورات تھیں انہوں نے درختوں سے شاہتوت توڑنے شروع کر دیے. تو جو دوسری خواتین تھیں انہوں نے جو شاہتوت نیچے تھے ان کو ہلا کے درخت کو تو وہ شاہتوت توڑے, لیکن جو آپ کی اہلیہ تھیں یعنی غلام نبی صاحب سیٹھی کی, وہ درخت پر چڑھیں اور اوپر سے اچھے انہوں نے شاہتوت توڑے جو صاف تھے, جو دکھنے میں اچھے لگتے تھے. تو حضرت مسیح صاحب کی خدمت میں وہ پیش کیے. حضور نے جب شاہتوت دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ شاہتوت تو بڑے ایسے ہی ہیں, لیکن یہ شاہتوت بڑے عمدہ ہیں, بڑے صاف ستھرے ہیں, بہت بڑے ہیں. تو اس موقع پر حضرت اماں جان نے فرمایا کہ یہ غلام نبی صاحب کی اہلیہ خود درختوں پر چڑھ کر توڑ کے لائی ہیں. تو حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے دعا فرمائی. اور دیکھیں عجیب رنگ ہے حضرت مسیح موعود السلام کا بھی کہ حضور نے دعا بھی ان کو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے انہیں بتایا کہ اب تمہیں علاج کی ضرورت نہیں, اب اللہ تعالیٰ لڑکا دے گا. تو ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا اس دعا کی بدولت, لیکن وہ 1.5 سال کا تھا کہ فوت ہو گیا. حضرت غلام نبی صاحب نے حضرت مسیح السلام کو دوبارہ لکھا کہ حضور یہ لڑکا تو آپ کی دعا سے, آپ کی بشارت سے پیدا ہوا تھا. تو حضور نے اس کے جواب میں ان کو ایک نعم البدل لڑکے کی دوبارہ دعا کی اور حضور نے فرمایا کہ خوف نہ کریں, اللہ تعالیٰ نعم البدل ادا کرے گا. اب یہ عجیب عالم ہے صحابہ کا کہ ان کو حضرت مسیح السلام کی دعا کی قبولیت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت غلام نبی صاحب کے گھر جو لوگ ماتم پرسی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, مجھے کوئی غم نہیں, مجھے حضرت السلام نے ایک اور بیٹے کی بشارت دے دی ہے, حضور نے دعا کر دی ہے, اب ضرور ہوگا. اس قدر حضرت مسیح السلام کی دعا کی قبولیت پر ان کو بھروسہ تھا. چنانچہ ان کے گھر وہ لڑکا پیدا ہوا, بلکہ وہ بڑا ہوا اور صاحب اولاد ہوا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے غلام نبی صاحب کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے جو حضرت مسیح السلام کی قبولیت دعا کے نشان تھے.
بالکل ایسا ہی ہے. ایک واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے. حضرت نور محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص تھے, ان کا نام تھا محمد کملانہ صاحب. کہتے ہیں ان پہ ایک قتل کا مقدمہ ہو گیا اور انہوں نے میرے بھائی کو, یعنی کہ نور محمد صاحب کے بھائی کو, قادیان روانہ کیا تاکہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کر سکیں, اور ساتھ یہ ہدایت کی کہ جب تک حضور اجازت نہ دیں تم نے واپس نہیں آنا. چنانچہ نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی وہاں پہ گیا اور 1 ماہ سے زائد قادیان میں رکا, اور ایک دن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ, اور اتفاق سے وہ وہی دن تھا جب حاجی محمد کملانہ کو باعزت بری کر دیا گیا. اب یہاں پہ یہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ وہ حاجی محمد کملانہ پہ جو کیس ہوا تھا وہ قادیان کے کسی نکر وغیرہ میں نہیں تھا ہوا کہ اطلاع فوراً پہنچ گئی ہے. وہ جھنگ کے کسی علاقے میں ان کو زیر سماعت تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتا دیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا اچھا دعا قبول ہوگی, اب آپ واپس جا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کلرک تھا اور وہاں پہ ایک انگریز جو سب ڈویژنل افسر تھا وہ میرے مخالف ہو گیا اور کسی وجہ سے مجھ پہ مقدمہ ہو گیا. میں نے یہ سارا معاملہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لکھا اور حضور سے میں نے دعا کی درخواست کی. حضور کا ایک کارڈ آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کارڈ تھا ایک شخص کے ہاتھ میں لگ گیا جس نے اسے پڑھا تو آ کے مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا جو کیس تھا وہ ڈسمس ہو گیا اور آپ اس سے باعزت بری ہو گئے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے پھر وہ کارڈ دکھایا اور کہا کہ جب خدا تعالیٰ کے اتنے بڑے بندے نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تو اس کا مطلب ہے رحم کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لازمی طور پر اس سے بری ہو جاؤ گے. تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد حالات یہ تھے کہ وہ کلرک تھے اور جس کے خلاف تھا مقدمہ وہ افسر تھا, لیکن فیصلہ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی کے حق میں ہوا. نجیب صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ حضور نے دعا کی بارش کے لیے اور بارش اسی وقت شروع ہو گئی یا اس کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو گئی, اور جس وقت عین ضرورت تھی اس وقت بارش ہوئی. ایک دلچسپ واقعہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور منشی ارورہ خان صاحب رضی اللہ عنہ قادیان میں تھے, تو کچھ دن ہم نے وہاں قیام کیا اور سخت گرمی کے دن تھے, کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. جب ہم قادیان سے روانہ ہونے لگے تو ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور منشی ارورہ خان صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور گرمی بڑی سخت ہے, دعا کریں بارش ہو جائے اور اوپر بھی پانی ہو اور نیچے بھی پانی ہو. تو حضور مسکرائے, حضور نے فرمایا کہ اچھا اوپر بھی پانی ہو نیچے بھی پانی ہو. تو اس پر منشی ظفر احمد صاحب نے عرض کی کہ حضور انہی کے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا یہ نہ کریں. تو حضور مسکرائے, حضور نے دعا کر کے کہتے ہیں ہمیں رخصت کر دیا. تو کہتے ہیں ہم بٹالے کی طرف جا رہے تھے, یکے پر تھے کہ پہلے تو آسمان بالکل صاف تھا, لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور اتنی تیز بارش شروع ہوئی, اتنی سخت ہوئی کہ جو سڑک کے کناروں پر جو خندقیں تھیں وہ بھی پانی سے بھر گئیں. اور کہتے ہیں اتنے میں ہی تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا یکے کو کوئی دھکا لگا یا کوئی ایسے الٹ گیا کہ ہم دونوں گر پڑے, اور منشی ارورہ خان صاحب جنہوں نے دعا کرائی تھی وہ بالکل خندق کے اندر گر گئے اور گویا ان کے اوپر بھی پانی ہو گیا نیچے بھی پانی ہو گیا. اور کہتے ہیں منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بچ گیا اس سے. تو شکر ہے کوئی چوٹ نہیں آئی, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو منشی صاحب کو اٹھاتے ہوئے ان کو کہا کہ ہنستے ہوئے کہ لیں اب اور دعا کرائیں پانی اوپر اور نیچے ہونے کے. جزاکم اللہ فرحان قریشی صاحب. ناظرین کرام, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں قبولیت دعا کے کئی صد واقعات ملتے ہیں. آپ کی دعائیں شب و روز اس طرح قبول ہوتی تھیں کہ گویا باران رحمت برس رہی ہو, اور اپنے اثر میں اتنی وسیع تھیں کہ لاکھوں کروڑوں قبولیت دعا کے گواہ آپ کے اپنے زمانے میں ہی پیدا ہوئے اور ان کے دلوں نے لا ریب کے نعرے لگائے. وقت کی قلت کے سبب ہم نے صرف چند واقعات پر ہی اکتفا کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ دعا اور قبولیت دعا ہے. اس ضمن میں حضرت مسیح السلام کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ظلمنن, پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ظلمنن,
یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے بار۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کی صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستان میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔